الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ دیکھو، پچھلے سے بات چل رہی تھی کہ کامیاب مومن کون، جو امانت کو پورا کرے اور عہد کو ادا کرے، وعدہ کو پورا کرے۔ تو وعدے کے بارے میں بڑا مفہوم چل رہا تھا کہ کیسے کیسے لوگوں نے وعدہ کیا، معاہدہ کیا اور اس کو نبھایا ہے۔ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قصہ تھا کہ جو بالکل فتح کرتے ہوئے چلے گئے، لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ معاہدے کے خلاف ہو رہا ہے تو فوراً واپس آ گئے۔ اس لیے گزشتہ کئی دنوں سے اس آیت کا بیان کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، یعنی وہ لوگ ہیں کامیاب جو اپنی امانتوں اور عہد کو پاس کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، اس کی رعایت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم اور حدیث شریف میں عہد اور وعدہ کی پابندی کی کتنی تاکید آئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور سنت میں اس کی کیسی عظیم مثالیں قائم فرمائی۔ اس کے بارے میں کچھ روایت اور واقعات گزشتہ جمعہ کو عرض کیا تھا۔ آج اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے۔ کئی دنوں سے باتیں چل رہی تھی، یعنی بعض عہد ایسے ہیں جو ہم نے باندھے ہیں لیکن دن رات اس کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں، اور یہ خیال بھی دل میں نہیں آتا کہ ہم عہد کے اور وعدے کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں۔ اس کی مثال، عہد کو ذرا اور وسیع طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو کوئی شخص جس ملک کا رہنے والا ہوتا ہے اس کی شہریت اختیار کرتا ہے، وہاں کی نیشنلٹی، تو وہ عملاً اس بات کا عہد کرتا ہے، جو آدمی جس کی نیشنلٹی لے لیا وہ اس بات کا عہد کرتا ہے، تو وہ عملاً اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں اس ملک کے قانون کی پابندی کروں گا۔ اب اگر آپ کسی ملک کی نیشنلٹی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور درخواست دیتے ہیں، یہ کہتے کہ میں آپ کے ملک کی شہریت چاہتا ہوں لیکن آپ کے قانون پر عمل نہیں کروں گا، تو کیا دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جو آپ کو وہاں کی نیشنلٹی اور وہاں کی شہریت دینے پر تیار ہو جائے؟ کوئی نہیں دے گا۔ لہذا جب کوئی انسان کسی ملک کی نیشنلٹی اختیار کرتا ہے تو وہ یا تو زبان سے یا عملاً یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں اس ملک کے قوانین کی پابندی کروں گا۔ جیسے ہم اس ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو شہریت حاصل کرنے کے لیے ہمیں زبانی درخواست دینے کی ضرورت تو پیش نہیں آئی، لیکن عملاً ہم نے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے، جو جس ملک کا ہے وہ اپنے اپنے ملک کے قوانین کی پابندی کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ لہذا شہری ہونے کے ناطے ہم اس ملک کے قانون کی پابندی کرنے کا عہد کر چکے ہیں۔ دیکھو، ملک کے قانون کو بھی نہیں توڑنا چاہیے، اس لیے کہ ہم عہد کر چکے ہیں۔ خلاف شریعت قانون کی مخالفت کرے، البتہ مسلمان کا جو عہد ہوتا ہے، چاہے وہ کسی شخص سے ہو یا کسی ادارے سے ہو یا حکومت سے ہو، وہ ایک بنیادی عہد کا پابند ہوتا ہے۔ یہ بنیادی عہد وہ ہے جو ایک مسلمان نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے کیا۔
اس عہد کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں، لہذا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مانتا ہوں، لہذا آپ کے ہر حکم کی اطاعت کروں گا۔ جیسے مثال دی نا کہ انسان جس ملک کا نیشنلٹی ہے تو اس کو اس ملک کے قانون کی پابندی کرنا لازمی ہے، تو اسی طریقے سے ہم کس ملک کے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو اللہ کے حکم کی بھی ہم نے ماننے کی وعدہ کر لیا ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ جو پڑھا ہے نا، تو اس کے اندر ہر مسلمان نے کیا کیا تھا؟ عہد کیا ہے۔ کیا عہد؟ کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانتا ہوں، اور ان کے حکم کی اطاعت کروں گا۔ یہ ہم نے کلمے میں وعدہ کر لیا۔ تو ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب وعدہ کر چکے ہیں۔ یہ سب سے پہلا عہد ہے جو انسان نے مسلمان ہوتے ہی کر لیا۔ اب یہ عہد تمام عہدوں پر بالا ہے، اس کے اوپر کوئی اور عہد نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر اس کے بعد آپ کسی سے کوئی عہد کرتے ہیں، مثلا کسی حکومت سے، کسی ادارے سے، کسی شخص سے کوئی عہد کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا قانون مجھے اللہ کے کسی قانون کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہ کرے، اس وقت تک میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ کسی بھی ادارے، حکومت، اگر کوئی قانون ایسا ہے جو مجھے اللہ کی نافرمانی پر مجبور کرتا ہے، تو اس قانون کی اطاعت واجب نہیں، بلکہ اس قانون کی مخالفت واجب ہے۔ یہ ہے ہر ملک کے سے وعدہ ہے۔ اس کی مثال میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ملک میں رہتے تھے، اور نبی بننے سے پہلے ایک قبطی کو مکہ مار کر قتل کر دیا، جس کا واقعہ مشہور ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قتل پر استغفار کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے یعنی میرے اوپر ان کا ایک گناہ ہے، میرے اوپر ان کا ایک گناہ ہے، اور میں نے ان کا ایک جرم کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو جرم اور گناہ قرار دیتے تھے، اس پر استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ مظلوم کی مدد فرمائی تھی، اور یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک مکہ مارنے سے وہ مر جائے گا، اس لیے یہ حقیقتاً گناہ نہیں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصمت کے منافی بھی نہیں تھا۔ لیکن چونکہ صورت گناہ کی سی تھی، صورت جو ہے وہ گناہ کی سی تھی، اس لیے آپ نے اسے گناہ سے تعبیر فرمایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ قبطی جس کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا، وہ تو کافر تھا، اور کافر بھی حربی تھا، لہذا اگر اسے جان بوجھ کر بھی اگر مار دیتے تو اس حربی کا کافر کو قتل کرنے میں کیا گناہ ہوا؟ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے گناہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے شہر میں رہ رہے ہیں تو عملاً اس بات کا وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ کے ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے۔ ان کا قانون یہ تھا کہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قتل کیا اس قانون کی خلاف ورزی میں کیا۔ لہذا ہر حکومت کا ہر شہری، چاہے حکومت مسلمان ہو یا غیر مسلم حکومت ہو، عملاً اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کی پابندی کرے گا جب تک وہ قانون کسی گناہ پر مجبور نہ کرے۔ جی، لیکن جو قانون مجھے اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور نہیں کر رہا ہے، جو حکومت کا قانون ایسا ہے جو اللہ کے قانون کے خلاف چلنے پہ مجبور نہیں کر رہا ہے، بلکہ کوئی ایسا حکم مجھ پر عائد کر رہے ہیں جس سے کوئی معصیت اور کوئی گناہ لازم نہیں آتا، تو اس قانون کی پابندی بحیثیت اس ملک کے شہری ہونے کے مجھ پر واجب ہے۔
اس میں مسلمان ملک ہونا بھی ضروری ہی نہیں، بلکہ اگر آپ کسی غیر مسلم ملک کا ویزا لے کر وہاں جاتے ہیں تو ویزا لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ملک سے درخواست کی ہے کہ میں آپ کے ملک میں آنا چاہتا ہوں اور آپ کے ملک کے قانون کی پابندی کروں گا جب تک وہ قانون مجھے کسی گناہ پر مجبور نہیں کرے گا۔ یہ ایک عہد ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ جس ملک میں انسان رہتا ہے اس ملک کے قانون کی پابندی بھی اس پر اس کے عہد کی پابندی کی وجہ سے لازم آ گیا۔ دیکھو کہاں کہاں عہد ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں فضا عام ہو گئی ہے کہ قانون شکنی کو ہنر سمجھا جاتا ہے، قانون کے توڑنے کو عقل مندی سمجھی جاتی ہے۔ قانون کو علانیہ توڑا جاتا ہے اور اس کو بڑی ہوشیاری اور چالاکی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ذہنیت در حقیقت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ جب ہم ہندوستان میں رہتے تھے اور وہاں انگریز کی حکومت تھی، انگریز غاصب تھا، اس نے ہندوستان پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا، اور مسلمانوں نے اس کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی 1857 کے موقع پر، اور بعد میں بھی اس کے ساتھ لڑائی کا سلسلہ جاری رہا، اور انگریز کی حکومت کو مسلمانوں نے کبھی دل و جان سے تسلیم نہیں کیا۔ لہذا ہندوستان میں انگریز کی حکومت کے خلاف علماء کرام نے فتویٰ بھی دیا کہ قانون توڑو، کیونکہ انگریز کی حکومت جائز حکومت نہیں ہے۔ اگرچہ بعض علماء اس فتوے کی مخالفت کرتے تھے، بہرحال اس وقت قانون توڑنے کا ایک جواز تھا۔ اب قانون توڑنا جائز نہیں، لیکن انگریز کے چلے جانے کے بعد جب پاکستان بنا تو یہ ایک معاہدے کے تحت وجود میں آیا، اس کا ایک دستور اور قانون ہے، اور پاکستان کے قانون پر بھی یہی حکم عائد ہوتا ہے کہ جب تک وہ قانون ہمیں کسی گناہ پر مجبور نہ کرے اس وقت تک اس کی پابندی واجب ہے، اس لیے کہ ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس لیے ہم اس کے قانون کی پابندی کریں گے۔ تو یہ تو ملک کی قانون کی پابندی پر بات ہے۔ آگے ٹریفک کے قانون کی پابندی دیکھیے۔ اب آپ ٹریفک کے قوانین لے لیجیے۔ ٹریفک قانوناً بعض مقامات پر گاڑی کھڑی کرنا جائز ہے اور بعض مقامات پر ناجائز ہوتی ہے نا؟ کہاں پہ یہاں پارکنگ منع ہے اور یہاں پر پارکنگ کر سکتے ہیں، تو اب جہاں پارکنگ منع ہے، جہاں گاڑی کھڑی قانوناً منع ہے، وہاں گاڑی کھڑی کرنے میں قانون کی بھی خلاف ورزی ہے اور عہد کی بھی خلاف ورزی ہے۔ دیکھا، قانون کے بھی خلاف ہے، اور عہد کیا تھا نا کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم اس ملک کا ہر قانون مانیں گے، تو آپ نے جہاں پارکنگ کرنا منع ہے وہاں اگر پارکنگ کر لی تو قانون کے خلاف بھی ہوا اور عہد کے خلاف بھی ہوا، اس لیے کہ آپ نے عہد کیا ہے کہ میں اس قانون کی پابندی کروں گا۔ بعض مقامات پر گاڑی کی رفتار متعین کر دی جاتی ہے کہ بھائی یہاں پر 60، یہاں پر 80، یہاں پر 100، کس رفتار پر گاڑی چلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ رفتار پر گاڑی چلانے میں قانون کی خلاف ورزی تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عہد کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے شرعاً بھی گناہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا، کتنی بڑی بات بتائی ہے۔ اللہ اکبر، تو دیکھا اسپیڈ کے اندر بھی عہد کے خلاف ہے، یا مثلا سگنل بند تھا، یہ تو اسپیڈ میں بھی، یہ مثلا سگنل بند تھا مگر آپ سگنل توڑ کر نکل گئے، آپ اس کو بڑی دلاوری اور بہادری سمجھ رہے ہیں کہ ہم سگنل توڑ کر نکل گئے، لیکن یہ بھی در حقیقت گناہ ہے۔ گناہ اس لیے ہے کہ آپ ایسے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو ہمیں کسی گناہ پر مجبور نہیں کر رہا ہے، بلکہ فلاح عامہ سے متعلق ایک قانون ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور اس آیت کی خلاف ورزی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دیکھا، ہم اس کو بڑی ہوشیاری، نہیں مجھے جلدی ہے، جلدی ہو کہ کچھ بھی ہو،
جہاں پر رکنا ہے وہاں رکو، جہاں پارکنگ نہیں وہاں پارکنگ نہ کرو. تو یہ ہے ہر جگہ پر. اسی طرح جب آپ دوسرے کسی ملک میں ویزا لے کر جاتے ہیں تو گویا آپ نے معاہدہ کیا کہ ویزے کی جو مدت ہے اس مدت تک میں وہاں ٹھہروں گا، اس کے بعد واپس آ جاؤں گا. اب اگر آپ مدت گزرنے کے بعد مزید وہاں قیام کر رہے ہیں تو معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے، اور جتنے دن آپ وہاں قیام کر رہے ہیں وعدے کی خلاف ورزی کا گناہ آپ پر لازم آ رہا ہے. بہت سے لوگ اس ملک میں ویزا سے تو آگے، اس کے بعد 2 سال تک چلتے رہتے اور کام کرتے رہتے. اور یہ بھی ہے کہ جو ویزا پر آیا ہے وہ ویزا پر ہی رہے گا، یعنی ٹور کر سکتا ہے. اب وہ ویزا پر آنے کے بعد کہیں کام کرنے چلا جائے تو یہ بھی اس کے خلاف ہے. کیوں کہ ویزا تمہیں گھومنے پھرنے کے لیے دیا تھا، کسی جگہ کام کرنے کے لیے نہیں دیا. تو دیکھو آج اگر اس طریقے سے دیکھنے جاؤ تو کیسے کامیابی مل سکتی ہے کہ ہم ہر جگہ پر قانون توڑ رہے ہیں. آج ہماری پاکستانی قوم ساری دنیا میں بدنام ہے. لوگ پاکستانی کا نام سن کر بدکتے ہیں، بھڑکتے ہیں. پاکستانی پاسپورٹ دیکھ کر شک میں پڑ جاتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ کیا دھوکہ دے رہا ہوگا. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں سے گئے اور وہاں جا کر ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے ویزے کی مدت ختم ہو چکی ہے. پھر ذلیل و خوار ہو کر نکالے جاتے ہیں، بعض اوقات جیلوں میں بند کر دیے جاتے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں. اس طرح دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ. دنیا کے اندر یہ ذلت حاصل ہو رہی ہے اور آخرت میں عہد شکنی کا گناہ ہو رہا ہے. تو دنیا میں بھی بربادی اور آخرت میں بھی بربادی. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. تو دیکھا کیسی باریک باریک باتیں کھلی ہے کہ اس پر تو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتی تھی کہ اچھا یہ بھی وعدہ خلافی ہے. بعض لوگ آج کل یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک میں جو حکومتیں ہیں وہ خود ظالم حکومتیں ہیں، رشوت خور ہے، بدعنوان ہے، اپنا فائدہ دیکھتی ہے، اپنے مفاد کے خاطر پیسے لوٹ رہے ہیں، لہذا ایسی حکومت کے قوانین کی پابندی ہم کیوں کریں. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے. خوب سمجھ لیجئے، خوب سمجھ لیجئے، جیسا کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو جہل سے کیے ہوئے معاہدے کا بھی احترام کیا تھا. ابو جہل سے کیے ہوئے معاہدے کا بھی احترام کیا. کیا ابو جہل سے زیادہ گمراہ کوئی ہوگا؟ کیا ابو جہل سے بڑا کافر کوئی ہوگا؟ لیکن وہ وعدہ جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان کے والد نے ابو جہل سے ان کے والد نے کیا تھا نا، حذیفہ بن یمان ان کے والد جو غزوہ احد میں شریک نہیں ہو سکے نا، ان کے والد نے ابو جہل سے کیا تھا. اور ابو جہل نے زبردستی ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم جہاد میں تم ان کے ساتھ مقابلے میں شریک نہیں ہوں گے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چونکہ ابو جہل سے وعدہ کر چکے ہو لہذا اس وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. معلوم ہوا کہ جس شخص سے آپ عہد کر رہے ہیں وہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فاسق ہو، چاہے وہ بدعنوان ہو، چاہے وہ رشوت خور ہو، لیکن جب آپ نے اس سے عہد کیا ہے تو اس عہد کی پابندی آپ کے ذمے لازمی ہے. ان کے ظلم، ان کے فسق و فجور کا گناہ ان کے سر ہے. ان کی بدعنوانیوں کا بدلہ ان کی آخرت میں دیں گے. وہ جانے، ان کا اللہ جانے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے. اس لیے خیانت کرنے والے سے خیانت مت کرو کہ وہ بھی ایسا کر رہے تو ہم بھی ایسا کریں، وہ وعدہ توڑ رہے تو ہم بھی وعدہ توڑے. جیسے آج کل ہماری زبانوں پر ہی آتا ہے. حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. 2 لفظوں کا جملہ ہے، 2 لفظوں کا جملہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا عظیم اور سنہرا اصول ان 2 لفظوں میں بیان فرما دیا. فرمایا کہ جو تم سے خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ مت کرو. اللہ اکبر کبیرہ.
کا عام سمجھا جاتا ہے، وہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہم بھی اس کے ساتھ ایسا کریں، ورنہ تم اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ مت کرو۔ وہ اگر خیانت کر رہا ہے، وہ اگر خیانت کر رہا ہے، وہ اگر دھوکہ باز ہے، وہ اگر بدعنوان ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی اس کے ساتھ میں بے وقوفی کرو، بدعنوانی شروع کر دو، تم بھی اس کے ساتھ خیانت کرو، تم بھی اس کے ساتھ عہد کو توڑو، تم بھی گناہ کا ارتکاب کرو، بلکہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ لہذا حکومت چاہے کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، حکومت چاہے کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیا ہے تو اس معاہدے کی پابندی تمہارے اوپر لازم ہے۔ جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تو قدم قدم پر ایسے، اگر ایسے وعدے دیکھے جاؤ تو قدم قدم پر توڑ رہے، صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنے توڑتے۔ یہ تو حکومت کے بارے میں بتایا ہے، لیکن اگر کوئی انسان کسی کمپنی میں کام کرتا ہے تو اس کے بھی تو کچھ وعدے ہوتے ہیں کہ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، تو ہر ایک کا کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، تو اس کی بھی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ صلح حدیبیہ کی ایک شرط ہے، آپ نے سنا ہوگا صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے ایک صلح نامہ لکھوا تھا، ایک صلح نامہ لکھا تھا۔ اس صلح نامے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں پر اس شخص کو واپس کرنا واجب ہوگا۔ یعنی مکہ مکرمہ، یعنی غیر مسلم شخص اگر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ میں جائے تو مسلمانوں کو ضروری ہے کہ اس کو واپس کرے، اور اگر کوئی شخص مسلمانوں کا یعنی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں آ جائے گا تو مکہ والوں پر یہ واجب نہیں ہوگا کہ اس کو واپس کرے۔ یہ شرط تھی۔ اب بتاؤ کتنی خطرناک، دونوں طرف ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ شرط بھی اللہ کے رسول نے مان لی، ذرا واجب نہیں ہوگا کہ اس کو واپس کرے۔ ایک امتیازی قسم کی شرط تھی جو مشرکین مکہ نے رکھی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مصلحت کے لحاظ سے اس شرط کو بھی قبول کر لیا تھا، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ انشاءاللہ مدینہ منورہ سے تو کوئی شخص مرتد ہو کر مکہ مکرمہ میں نہیں جائے گا، اس وجہ سے آپ نے شرط قبول کر لی تھی۔ لیکن یہ شرط کہ اگر کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو واپس مکہ بھیجا جائے گا، یہ شرط بھی مصلحت آپ نے قبول کر لی تھی، مصلحتاً۔ یہ تو فضائل اعمال میں ہم نے قصہ بارہا بار پڑھا ہوگا، حضرت ابو جندل ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے التجا۔ ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا اور ابھی بات چیت ہو رہی تھی، دیکھو ابھی مکمل بھی نہیں ہوا، بات چیت ہو رہی تھی کہ اس دوران حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے اور مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کا باپ کافر تھا، اس نے ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھی اور روزانہ ان کو مارتا تھا ان کا باپ۔ یہ بیچارے روزانہ اسلام کی خاطر اپنے باپ کے ظلم ستم کو سامنا کرتے تھے، سہتے تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر آئے ہوئے ہیں اور وہاں ان کا لشکر ٹھہرا ہوا ہے، تو کسی طرح ان بیڑیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے حدیبیہ پہنچ گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کس طرح وہاں پہنچے ہوں گے، بیڑیوں کے ساتھ کس طرح وہاں پہنچے ہوں گے۔ اور وہاں صلح حدیبیہ کا مقام مکہ مکرمہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے، جبکہ حدیبیہ جو مقام تھا نا وہ مکہ مکرمہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہ کس مشقت اور تکلیف کے ساتھ پاؤں میں بیڑیاں ہونے کے باوجود وہاں پہنچے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنی مشقت اٹھا کر پہنچے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی اجیرن ہو چکی، بیکار ہو چکی ہے، باپ نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہے، وہ صبح شام مجھے مارتا ہے، خدا کے لیے مجھے ظلم سے بچائیے۔ دیکھو مسلمان ہیں اور نبی کو آ کر کہہ رہے ہیں خدا کے لیے مجھے ظلم سے بچائیے، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔
ہائے وہ شخص جس کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا وہ اس وقت وہاں موجود تھا. اس شخص سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بہت ستم رسیدہ ہے، کم از کم اس کی اجازت دے دو کہ میں شخص کو اپنے پاس رکھ لوں. اس شخص نے کہا کہ اگر آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے تو آپ سب سے پہلے غداری کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ آپ نے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص بھی مکہ مکرمہ سے آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو واپس کریں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص مظلوم ہے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہے اور ابھی معاہدہ مکمل بھی نہیں ہوا ہے، باتیں ہو رہی ہے، اس پر ابھی دستخط اور سائن بھی ہونا باقی ہے، اس لیے اس شخص کو تم چھوڑ دو. دیکھو کتنی درخواست دے رہے کافر کے سامنے. اس شخص نے کہا کہ میں کسی قیمت پر اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو واپس بھیجنا ہوگا. اب اس وقت صحابہ کرام کے جوش و خروش کا ایک عجیب عالم تھا کہ ایک شخص مسلمان ہے، کافروں ہاتھوں ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہا ہے، وہ حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر پناہ چاہتا ہے لیکن اس کو پناہ نہیں ملتی ہے. اب بتاؤ وہ صحابہ کتنے جوش میں آئے ہوں گے، لیکن صحابہ کے اندر اطاعت تھی کہ نبی کے کہے بغیر کوئی قدم آگے نہیں بڑھا سکتے تھے، نبی کے اشارے کے بغیر. آج کیا ہوتا ہے، ہم اپنے اندر جوش میں آ جاتے ہیں تو ساری اطاعت چھوڑ دیتے ہیں اور ہم جوش میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور پورا معاملہ برباد ہو جاتا ہے. جو اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے. ہم مظلوم ہوتے ہیں پھر ہم ظالم بن جاتے ہیں. کئی جگہ پر حکومتیں ہمیں تنگ کرتی ہے تو تنگ کرتے کرتے برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایک جوش آ جاتا ہے، جوش آنے کے بعد ہم ظالم بن جاتے ہیں تو ظالموں کے ساتھ پھر اللہ کی مدد نہیں ہوتی. یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ صحابہ کے اندر بھی جوش تو آیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ صحابہ نبی علیہ السلام کے اشارے کے انتظار میں تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ چاہتے تو ان لوگوں کو ختم کر سکتے تھے، مکہ میں گھس کر ایک ایک کو مار سکتے تھے، لیکن کہا نہیں، نبی کا جب تک اشارہ نہ ہو. اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو جندل، میں نے تمہیں اپنے پاس رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن میں معاہدہ کر چکا ہوں اور اس معاہدے کی وجہ سے مجبور ہوں اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ تمہیں واپس بھیجوں. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ مجھے درندوں کے پاس واپس بھیجیں گے جو صبح شام میرے ساتھ درندگی کا برتاؤ کرتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے. میں چونکہ عہد کر چکا ہوں، اس عہد کی پابندی کرنی ضروری ہے. کتنا آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اندازہ لگاؤ کہ ایک اپنا آدمی آیا ہے، ظلم و ستم میں ہے، لیکن آپ کتنا دل ٹوٹا ہوا ہوگا، آپ اس کو واپس کر رہے ہیں. صحابہ کا کیا عالم ہوگا، آپ اندازہ لگائیے. اس سے زیادہ عہد شکنی عہد کی پابندی کی کوئی مثال شاید دنیا نہ پیش کر سکے، دنیا پیش نہیں کر سکتی کہ ایسے ستم رسیدہ شخص کو واپس کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائی کے لیے اور اسباب پیدا کر دیے، جی، اور اسباب پیدا کر، جس کا لمبا واقعہ ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ بھی عہد کی کس قدر پابندی فرمائی. لہذا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جس شخص کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہے وہ کافر ہے یا فاسق ہے یا بدعنوان ہے یا رشوت خور ہے. جب عہد کر لیا تو اس کی پابندی ضروری ہے. ہاں، یہ ضروری ہے کہ اسے رشوت خور کا حکام کو ہٹا کر ان کی جگہ ایسے رشوت خور حکام کو ہٹا کر ان کی جگہ دوسرے عادل حکمران لانے کی کوشش اپنی جگہ لازم اور ضروری ہے، لیکن جب تک وہ ہے تو ان کے قانون کی پابندی کرنا ضروری ہے. لیکن جہاں تک عہد کا تعلق ہے، اگر ان حکام کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے تو اس عہد کی پابندی ضروری ہے. اللہ
بھئی جیسے اعمال ویسے حکمران، جیسے اعمال ویسے حکمران۔ یاد رکھیے ہم ہر وقت یہ جو حکومت کا رونا روتے ہیں نا، اس بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لے، کاش کہ ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہمارے دل میں اتر جائے۔ آپ نے فرمایا انما اعمالکم عمالکم، اعمالکم عمالکم، یعنی تمہارے حکمران تمہارے اعمال کا عکس ہے۔ تمہارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ اگر تمہارے اعمال درست ہوں گے تو تمہارے حکمران بھی درست ہوں گے، اگر تمہارے اعمال خراب ہوں گے تو تمہارے حکام بھی خراب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے، لہذا اگر ہم اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی معاشرت، اپنے اخلاق کو دین کے مطابق کر لے، دیکھو اگر ہم اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو، دیکھو یہ پورا دین ہے، اور اپنے معاشرت کو اور اپنے اخلاق کو دین کے مطابق کر لے، تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کہ یہ کرپٹ اور بدعنوانیاں اور خطا کار حکمران جو ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ان کی جگہ عادل لوگ عطا فرمائیں گے، عادل حاکم عطا فرمائیں گے۔ لیکن پہلے ہم اپنے حصے کا کام کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے، پہلے ہم اپنے حصے کا کام کریں پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور فضل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے عہد کی پابندی کی جتنی اقسام ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیت کریمہ میں ہماری فلاح کے جو طریقے بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہماری زندگیوں کے اندر پیوست فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو یہ عہد کے بارے میں جو آیت تھی کہ عہدہم والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ اس پر تفصیل سے بات آ گئی۔ اب اس کے بعد آخری آیت کے بعد یہ جو آخری آیت باقی رہ گئی، اس کے بعد پھر ختم ہو رہی ہے بات، اس کی تفصیل بھی والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، پہلے بھی صلاۃ تھی اور اب اخیر میں بھی نماز کا ذکر آیا۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جی یعنی وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا فرمایا کہ وہ لوگ ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یعنی کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی اور حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، اور یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت الفردوس جنت کے اندر اعلی مقام ہے۔ تو انشاءاللہ اب یہاں سے کل بات کریں گے اس کے بارے میں، پھر اس کے بعد وہ چیزیں ختم۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عہد اور امانت کے بارے میں بہت ہی متفکر ہو جائے، قدم قدم پر ہم سے بہت کچھ ہو رہا ہے، اس لیے ہم استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ کیسے زندہ، اور اللہ ہی سے حفاظت مانگے، ہم سے تو کچھ نہیں ہوگا۔